آدم علیہ السلام کی شان کیا؟ آدم کو بنایا، آدم کو بنایا، اور بنانے کے بعد حضرت آدم کے سامنے ساری چیزوں کو رکھا۔ اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ علماء جانتے ہیں كُلَّهَا، اللہ فرماتا ہے کہ ساری چیزیں، اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کا علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری یہ کلہا میں قیامت تک جتنی چیزیں ایجاد ہوگی سب چیزوں کا علم کس کو دیا؟ بولو بھئی کس کو دیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ پھر بڑا لمبا قصہ ہے، وہ آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا۔ فرشتوں سے پوچھا اس کے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر اللہ نے آدم سے پوچھا، آدم نے نام بھی بتائے، اور نام بتانے کے ساتھ اس کے کام بھی بتائے، یہ شان آدم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسجد لی آدم، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے کس کو سجدے میں کس کو سجدہ کروایا؟ مل کے اگر بات سمجھ میں آئی تو بولیے کس کو سجدہ کرایا؟ بولو بھئی کس کو سجدہ کرایا؟ فرشتوں کو۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ایک آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یہ شان آدم علیہ السلام ہے۔ اب توجہ کرنا بھائیوں، کس کا کلمہ تم اور ہم پڑھتے ہیں، اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا، یہی ہے نا؟ پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا۔ کتنا لمبا سجدہ ہوا ٹائم ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر کو اٹھا لیا۔ یعنی سجدہ جو تھا آدم علیہ السلام کو وہ ایک محدود مدت کے لیے تھا، لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھا۔ مگر پھر دوسری بات سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر سجدہ فرشتوں نے کیا، اللہ نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کے آگے سجدے میں جائے۔ جو سجدہ کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ جو ڈوبے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خریدا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیچا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، ہے نا خدا کی شان۔ بلکہ جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تخیل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی شان بہت بڑی ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اسجد لی آدم کہا، یہاں سے گئے امر ہے آدم کو سجدہ کرو، لیکن اللہ نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ پہلے نہیں تھے، پھر سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا، اپنے کام کو لگ گئے۔ لیکن یہ سجدہ آدم کو ہوا، یہ شان آدم ہے۔ اور اپنے نبی کی شان کیا؟ فرشتوں کو سجدہ نہیں کرایا، بلکہ فرشتوں سے اپنے محبوب پر درود پڑھوایا۔ اپنے حبیب پر وہاں سجدہ ہے، یہاں درود ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں سجدے میں خدا شامل نہیں ہے، یہاں فرشتے اپنی شان کے مطابق درود پڑھتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے۔ توجہ، یعنی اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ لیکن آدم کو سجدہ کتنی دیر تک تھا؟ ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے۔ نبی کو درود کب سے ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ نبی پر درود کب سے ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں ابھی کوئی کتاب نہیں، مولانا کی کتاب نہیں، کسی محدث کی، اللہ کی کتاب سے بات کریں۔ کب سے نبی پہ درود؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ الاحزاب قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو بھی مناج العربیہ بھی جنہوں نے پڑھا ان کو اس کا پتہ ہوگا، انا بے شک اللہ وملائکہ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ یہ یصلون کی جو یا ہے
یہ یا مظاہرے کا فائدہ دے رہی ہے، یہ سیگا مظاہرے کا ہے، اور مظاہرے اس کو کہتے ہیں کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا، کام ابھی ختم، مظاہرے کا سیگا اسی کو کہتے ہیں عربی گرامر میں یا اردو گرامر میں، مظاہرے اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں ابھی کام کا ختم ہوا، اس کا علم نہیں بلکہ کام ابھی جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گا اس کا علم کسی کو یصلون، یا ہم کو اشارہ دے رہی ہے کہ یہ صلون جو ہے یعنی درود بھیجنے کا جو سلسلہ ہے یہ مظاہرے میں ہے، اللہ اکبر، اور مظاہرے مطلب ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے، کس پہ درود بھیجتے؟ اب توجہ، کس پہ درود بھیجتے؟ اس لیے کہ مظاہرے نے بتا دیا کہ ابھی درود بھیجنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری ہے، لیکن شروع کب سے ہوا یہ کون بتائے؟ بھائی ختم نہیں ہوا یہ تو بتا دیا مظاہرے نے، مگر شروع کب سے ہوا؟ شروع کب سے ہوا یہ بھی تو کوئی بتائے، ختم نہیں ہوا یہ بتا دیا مظاہرے نے، مگر شروع کب سے ہوا یہ کون بتا رہا ہے؟ تو قرآن ہی بتا رہا ہے، یصلون علی النبی، کس پہ درود بھیجتے؟ کس پر؟ نبی پر۔ کس پر بھیجتے؟ نبی پر۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ محمد پر درود بھیجتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اگر یہ کہتا کہ محمد پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو 1857 کے بعد کا ملا کہتا محمد تو نام 12 ربیع الاول کو ان کے دادا نے رکھا، تو درود بھیجنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ جب سے ان کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ تو درود کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اگر محمد اللہ کہتا تو کب سے؟ بولے جب سے پیدا ہوئے۔ تو آج بیٹھ کر کے آسانی سے کہہ دیتے مولوی صاحب 1500 سال سے درود کا سلسلہ جاری ہے، ایسے ہی نا، ایسے ہی کہتے، لیکن اللہ نے، اللہ پھر اللہ ہے نا، وہ کسی ملا کو حیثیت ہی نہیں دیتا نا، پھر وہ تو پھر اپنی شان کے مطابق بات کرتا ہے۔ کیا محمد نہیں کہا؟ پھر کیا کہا؟ پھر کیا کہا؟ یصلون علی الرسول نہیں، ورنہ اس میں بھی مناظرہ ہوتا کہ وہ رسول کب سے ہیں؟ کہا جب پہلی وحی نازل ہوئی تب سے وہ رسول ہیں۔ تو کیا بولتا؟ 40 سال کے جب نبی ہوئے تب سے درود کا سلسلہ جاری ہے، یعنی اور کم کر دیا، لیکن اللہ نے رسول نہیں کہا۔ پھر اگر اللہ کہتا یصلون علی العبد، اپنے بندے پہ درود بھیجتا ہے، تو بولے عبدیت کا اعلان تو قرآن نے سب شب معراج میں کیا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو محمد بھی نہیں کہا، رسول بھی نہیں کہا، عبد بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ علی النبی۔ کیا کہا؟ کس پر بھیجتا ہے؟ نبی پر۔ حالانکہ جو نبی ہے وہی رسول بھی ہیں، جو رسول ہے وہ محمد بھی ہیں، جو محمد ہے وہ عبد خاص بھی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں، اللہ کی شان ہے، اس کے کلام کا یہی معجزہ ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب نبی کے کلام کی شان یہ ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو پھر دل چاہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ کس پر درود بھیج رہا ہے؟ فرشتے اور اللہ کس پر درود بھیج رہے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ تو رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا، اللہ صحابہ کے مرتبوں کو بلند کرے، اللہ صحابہ کے درجات کو بلند کرے۔ صحابہ نے مسئلہ پوچھ کر قیامت تک کے سارے مسائل کو حل کر دیا۔ صحابہ پہ بک بک کرنے والوں، اگر صحابہ نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ صحابہ کا احسان ہے کہ دین ہم تک پہنچا۔ اور ایک بات آگے بڑھنے سے کہہ دوں، آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں، صحابہ کو مشکوک کرنے کی سازش پہلے دن سے ہے۔
کیوں؟ کیونکہ جلنے والے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا دین اگر ڈیمیج کرنا ہے تو صحابہ کو مشکوک کر دو، کیونکہ دین تو صحابہ سے پہنچا ہے، دین تو صحابہ، اگر صحابہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے تو پورا دین ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، صحابی جب مشکوک ہو جائے گا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے صحابہ کی حرمت پہ پیرا دینا، صحابہ کی عظمت پر پیرا دینا، اور جیسے عظمت صحابہ پہ پیرا دینا ہماری مسلکی، مذہبی، اخلاقی ذمہ داری ہے، ویسے عظمت اہل بیت پہ پیرا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں دونوں کا دامن ہے، اہل بیت کا بھی اور صحابہ کا بھی۔ ہم اخیارے ہیں اور کانے نہیں بلکہ دو آنکھیں رکھتے ہیں، ایک آنکھ صحابہ ہے، ایک آنکھ اہل بیت ہے، اور ہمارے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، تو سن لو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ہے؟ اللہ کب سے، اللہ کس پہ درود بھیج رہا ہے؟ فرشتے کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ مل کے بول دو اگر آپ بھول نہیں گئے تو، کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ بولو بھائی کس پہ بھیج رہے ہیں؟ کس پہ بھیج رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کی نبوت کب سے ہے؟ آپ نبی کب سے ہیں؟ تو نبی فرماتے کنتو نبیوں آدم بین الماء والطین، میری نبوت جاننا چاہتے ہو؟ جب آدم اور حوا مٹی اور پانی کے بیچ کا سفر طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا، یعنی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی مجھ پر درود بھیجا جا رہا تھا۔ آدم کا سجدہ بعد میں ہوا ہے، درود مصطفیٰ پہلے سے شروع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر مصطفیٰ۔ اب سمجھ میں آیا، آدم کا سجدہ بعد میں شروع ہوا اور ختم بھی ہو گیا، نبی پر درود پہلے سے ہے اور ابھی تک ختم نہیں ہوا، تو شان آدم سجدہ کروانا ہے اور شان مصطفیٰ درود بھیجنا ہے، لیکن سجدے میں فرشتے ہیں، خدا شامل نہیں ہے، اور درود میں فرشتے اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق درود نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے مومنو تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھو۔ یہ آدم علیہ السلام کی شان اس طرح معراج کے طور پر نبی میں رکھی۔